الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا الآیہ۔ گرامی قدر سامعین، آج کے اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے امام برحق خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و عظمت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 9ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب میں مل جاتے ہیں۔ عمر بیٹا خطاب کا، خطاب بیٹا نفیل کا، نفیل بیٹا عبد العزیٰ کا، عبد العزیٰ بیٹا رباح کا، رباح بیٹا عبداللہ کا، عبداللہ بیٹا قرت کا، اور قرت بیٹا رزاح کا، اور رزاح بیٹا عدی کا، اور عدی بیٹا کعب کا، اور کعب بیٹا لؤی کا، اور لؤی بیٹا غالب، اور غالب بیٹا فہر بن مالک۔ تو 9ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک امتیازی اور نمایاں خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کی خصوصی دعا فرمائی تھی اور اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ خطاب کا بیٹا عمر دے دے اگر اسلام کی عزت چاہیے۔ بعثت نبوی کا ابتدائی دور تھا، تقریباً 40 آدمی اسلام اور ایمان میں داخل ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود اسلام اور اہل اسلام کو نمایاں تقویت نہیں مل رہی تھی، مسلمان برابر مظلوم ہی تھے۔ تو ایک رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دکھی دل کے ساتھ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اللہ، مکہ میں خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کی عزت بنا کر بھیج، یعنی ایمان کی توفیق عطا فرما، اسلام میں آ کر اسلام کو سربلندی و عظمت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کی شان، ایک دن دعا مانگتے ہیں، دوسرے دن ابو جہل کہنے لگا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے۔ جب اس کی بات کو سنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس وقت چونکہ اسلام ابھی تک نہ لائے تھے، تو انہوں نے لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کہ میں ابو جہل کی بات پوری نہ کر دوں۔ ہاتھ میں تلوار لے کر اس ارادے سے گھر سے باہر نکلے، اور پھر گلیوں میں آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی تو اسلام لا چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر بہت غصہ ہوئے اور فوراً بہن کے گھر دروازے پر پہنچے۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلوا کر فوراً اندر گئے اور اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید رضی اللہ عنہما کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، انہیں شدید زخمی کر دیا۔ لیکن آپ کی بہن نے انتہائی جرت مندانہ انداز میں جواب دیا کہ عمر، تو جس کا بیٹا ہے میں اسی کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں بھی اسی کا خون دوڑتا ہے، تو جتنا بھی ظلم کر لے مجھے کوئی پرواہ نہیں، سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر اللہ کی توحید اور نبی کا کلمہ
آپ ہم سے نہیں چھڑا سکتے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مارنا شروع کیا۔ جب تھک گئے، غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ۔ بہن نے جواب دیا وہ پاک اوراق ہیں، غسل کر کے جسم پاک کرو۔ چنانچہ غسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اوراق پڑھنا شروع کر دیے۔ جو ہی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کی تو بے سختہ پکار اٹھے، ما احسن الکلام، کس قدر خوبصورت کلام ہے، میں نے آج تک اس جیسا کلام نہیں سنا۔ اور پھر بولے گواہ رہو میں صدق دل سے اس پر ایمان لا چکا ہوں، اب اپنے دل پہ قابو نہیں پا رہا، مجھے جلد پیغمبر اسلام کا پتہ بتاؤ تاکہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے میں اسلام قبول کروں۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اہل ایمان اتنے خوش ہوئے کہ نعرہ تکبیر بلند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کہ دور دور تک آواز سنی گئی اور پہاڑیوں سے آواز گونج اٹھی۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بنی کہ اللہ کے نبی نے اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے ان کی ضرورت کو محسوس کیا۔ حالانکہ بڑی بڑی شخصیات اسلام کے پلڑے میں موجود تھی، لیکن پھر بھی اسلام کو عزت و غلبہ حاصل نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ سے 2 آدمیوں کو چنا اور آخری چناؤ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو چن کر اسلام کو عزت بخشی، اور پھر اللہ کی توحید کا مسئلہ علل اعلان لوگوں تک پہنچنے لگا، اور بیت اللہ کے در و دیوار مسلمانوں کی عبادت کے لیے کھل گئے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارے صحابہ مرید بن کر آئے، جناب فاروق اعظم محمد کی مراد بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اسلام کو عمر کی ضرورت تھی، اور اسلام کی عزت فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ایک ان میں نمایاں خوبی ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک اور نمایاں خوبی کہ آپ محدث تھے، اور آپ کی فطرت اور طبیعت کو وحی نبوت سے بڑی مناسبت تھی کہ بارہا ایسا ہوا، نزول وحی سے قبل اللہ نے وہ بات آپ کے دل میں ڈال دی، اور پھر آپ کی موافقت میں قرآن نازل فرما کر اللہ نے حضرت عمر کی عزت و عظمت کو 4 چاند لگا دی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو یقیناً عمر نبی ہوتا۔ ان کی فطرت اور مزاج نبوت سے اتنا قریب ترین ہے کہ اگر یہ دروازہ بند نہ ہوتا تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اور بے شمار واقعات ہیں کہ حضرت عمر فرش پہ بولا، خدا عرش سے بولا۔ موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 35 سے زائد مقامات ہیں قرآن مقدس۔ مثال کے طور پر ایک یہودی اور منافق کا کسی معاملہ میں جھگڑا ہو گیا، دونوں باہم مشورہ کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کی بات کو سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اور فیصلہ آپ کا بالکل برحق اور حقیقت پر مبنی تھا، لیکن منافق نے اسے دلی طور پر تسلیم نہ کیا۔ اس کا خیال تھا میں کلمہ گو ہوں، اسلام کا دعوے دار ہوں، میرے مقابلے میں یہ یہودی ہے، اس لیے میری رعایت ہونی چاہیے۔ منافق نے انتہائی چالاکی سے یہودی کو اس بات پر تیار کیا کہ ایک دفعہ یہ فیصلہ
حضرت عمر سے بھی کروا لینا چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ فاروق اعظم جلالی طبیعت کے آدمی ہیں، یہودی کے مقابلہ میں میری ضرور رعایت کریں گے۔ یہودی چونکہ سچا تھا اور اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جانا بھی قبول کر لیا، چنانچہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، گفتگو کی۔ یہودی بولا اس سے قبل اس قضیے کا فیصلہ اللہ کے نبی نے، آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں کر دیا۔ حضرت عمر نے منافق سے اس کی تصدیق کروائی، اس نے کہا بالکل اسی طرح بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اندر تشریف لے گئے۔ رویدہ کما حتی اخرج الیکم، ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کر کے آتا۔ تھوڑی دیر بعد آپ ننگی تلوار لے کر باہر تشریف لائے اور آ کر منافق کا سر تن سے جدا کر کے فرمایا ہا قضا اقضی علی من لم یرضى بقضاء اللہ و قضاء رسولہ، جو اللہ رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا عمر کا اس کے حق میں یہی فیصلہ ہے۔ بندہ تو قتل ہو گیا، لیکن خدمت نبوی میں اس منافق کے ورثاء نے قتل کا دعویٰ دائر کر دیا کہ اخواہ مخواہ ہمارے بندے کو اس نے مارا ہے، ہم قصاص لینا چاہتے ہیں، اور دلائل دینے شروع کر دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو طلب کیا اور فرمایا دعویٰ پیش کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین پہلے پہنچ گیا اور آ کر کہا کہ دعویٰ جواب دعویٰ عمر نہیں میں خود دوں گا۔ عرش والا کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورۃ النساء پارہ نمبر 5۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں میرے نبی کو فیصل اور حکم نہ تسلیم کریں، اور جب فیصلہ ہو جائے تو اپنے دلوں میں ذرا برابر تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس فیصلے کو جان و دل سے تسلیم کیے رکھیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فاروق اعظم کی تائید فرما کر ان کے موقف کی موافقت فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا دعویٰ خارج کرتے ہوئے حضرت عمر سے فرمایا انت الفاروق، کہ تم حق و باطل میں فرق کرنے والے ہو۔ اس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا۔ اسی طرح غالباً فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ مقام ابراہیم کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا ھذا مقام ابینا، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ دیکھیے کس طرح اللہ نے اس پر اپنی قدرت کاملہ سے قدموں کے نشان ثبت فرما دیے۔ بس یہ بات بیان فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سختہ بول اٹھے افلا نتخذہ مصلی، میرا دل چاہتا ہے کہ اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تمنا سن کر خاموشی اختیار فرمائی کہ دین تو اللہ بنا سکتا ہے نا۔ آج کا مشرک تو کہتے ہیں حرج کیا ہے، منع کیا ہے، لیکن اللہ کا نبی تو پابند ہے شریعت کا۔ وہاں اللہ کے نبی کھڑے تھے کہ جبرائیل امین وہی لے کر آ پہنچا کہ عمر جو کچھ فرش زمین پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی عرش بری پہ چاہتا ہے۔ قرآن لے کر آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پہلا پارہ سورۃ البقرہ۔ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھا۔ گرامی قدر سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کی تکمیل آج تک ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کسی شخص کا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش اور تمنا کے مطابق مقام ابراہیم پر 2 نفل نہ ادا کیے جائیں۔ اسی طرح تیسرا مقام
کہ شراب اسلام سے پہلے لوگوں کے معاشرے میں کسی طرح رچی بسی تھی، کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی ضیافت اس سے خالی نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ اس کی بتدریج ممانعت شروع فرما دی۔ کبھی فرمایا کہ فائدے کی نسبت نقصان زیادہ ہے، کبھی فرمایا کہ حالات عبادت میں بچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ شراب سے جلد از جلد جان چھوٹے، چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دعا فرمائی، اللہم بجل لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ اس کے بارے میں واضح اور صریح حکم جلد از جلد نازل فرما دے۔ چنانچہ آپ کی خواہش پر اللہ نے فوراً وہی نازل فرما دی، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6۔ ایمان والو، شراب، جوا، غیر اللہ کی پرستش گاہیں اور پانسے ناپاک اور شیطانی اعمال سے، ان سے بچو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے درمیان دشمنی ڈالے اور تمہیں نماز اور ذکر الہی سے روک دے۔ کیا تم اس سے رکنے والے ہو؟ یعنی ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے نزول سے اتنے خوش ہوئے کہ بار بار فرماتے تھے، انتہینا انتہینا یا رب، اے اللہ ہم نے تیرا حکم مان لیا، ہم باز آ گئے، باز آ گئے۔ چوتھا مقام غزوہ بدر میں جب 70 مشرکین کے سردار قید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لیا۔ بے شمار صحابہ کرام حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ لوگ اپنے ہی رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کل کو ایمان لے آئیں، لہٰذا ان پر احسان کرنا چاہیے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس رائے کو پسند فرما لیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سب سے جدا تھی۔ یہ لوگ کل بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں اور کل بھی دشمن ہوں گے۔ یہ کفر کے ستون ہیں، ان کو ہرگز معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کے خون سے زمین کو رنگین کرنا چاہیے۔ غیرت فاروقی کا تقاضا یہ ہے کہ میرا رشتہ دار میرے حوالے کیا جائے، سب سے پہلے میں اس کا خون بہانے کی ابتدا کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رأفت و رحمت کی بنیاد پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مان لی اور فدیہ لیا اور ان کو رہا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں موافقت، میں اللہ بھی اس کی موافقت کرتا ہوں، وہ رائے سب سے افضل ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، الاخر سورہ انفال پارہ نمبر 10۔ پیغمبر کی شان کے مناسب یہ بات نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی ہوں اور ان کو قتل کر کے زمین میں ان کا خون نہ بہا دیا جائے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ نے تنبیہ فرماتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کا فیصلہ عذاب نہ دینے کا پہلے نہ لکھا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا اس کے بدلے تم پر عذاب عظیم نازل ہوتا۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم زارو قطع رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ عذاب الہی اتنا قریب آ چکا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر اللہ نے رحمت فرماتے ہوئے اسے ٹال دیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، لو نازل من السماء عذاب ما نجا منہ الا عمر، اگر عذاب آ جاتا تو یہاں عمر کے سوا کوئی بھی باقی نہ بچتا۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے جب اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18۔
اللہ نے ماں کے پیٹ میں انسان کے تخلیقی مدارج کا ذکر فرما کر اپنی قدرت کاملہ بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سختہ پکار اٹھے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کی ذات بابرکات ہی احسن الخالقین ہے۔ اللہ نے فوری طور پر جبرائیل امین کو بھیج کر ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کے منہ سے نکلے ہوئے خوبصورت جملے کو میں نے قرآن بنا دیا، اسے بھی آیت میں شامل کر لو، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اسی طرح مشہور واقعہ ہے رئیس المنافقین والمشرکین عبداللہ بن ابی جب مرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مخلص بیٹا آ کر درخواست کرتا ہے کہ میرے باپ کا جنازہ پڑھو، اللہ اسے معاف کر دے شاید۔ چونکہ اس وقت تک اللہ نے منافقین کے جنازے سے منع نہیں کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرما لیا، بلکہ اس کے کفن کے لیے اپنا مبارک کرتا بھی عطا فرما دیا اور اس کی میت پہ حاضر ہو کے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا۔ حضرت عمر کے لیے یہ عزت افزائی تو ناقابل برداشت تھی، لیکن پھر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آگے بڑھے اور جا کر نبی کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، اللہ کے پیغمبر آپ اللہ کے دشمن کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تک اللہ نے مجھے منع ہی نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ یقیناً اللہ تو اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ تو منافق ہے، خدا رسول اور توحید کا دشمن ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا چکے تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، پارہ نمبر 10 اور سورۃ التوبہ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق اور مشرک کا آپ 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھیں، میں اس کی بخشش نہیں کروں گا، کیونکہ جو منافق ہو اعتقادی نفاق اور میں مرا اور توحید کا دشمن ہو، میں اللہ اس کی بخشش کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو حضرت عمر کی موافقت فرماتے ہوئے اللہ نے آئندہ کے لیے قانون بنا دیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، ایسے منافقین اور مشرکین کا نہ تو آپ جنازہ پڑھیں آئندہ اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ عمر فرش پہ بولتا تھا، خدا عرش سے قرآن اتار کے بنا کر اتار دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے بہتان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ تک سخت پریشان رہے اور مختلف صحابہ سے مشورہ طلب کیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر کسی نے اپنی سمجھ کے مطابق مشورہ دیا اور نبی کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اس سلسلہ میں بات کی تو وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں، من زوجہ کہا، آپ کے ساتھ نکاح کے لیے عائشہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور عرض کرنے لگے، اگر سیدہ عائشہ کا کردار اچھا نہ ہوتا تو اللہ آپ کے لیے اس کا انتخاب نہ کرتا۔ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ جملہ پڑھا تو اللہ نے سورہ نور کی آیتیں اتاری، حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی، وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ یہ فاروق اعظم نے جملے بولے تھے، اللہ نے وہی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے اپنے نبی پر فرما دی۔
کس طرح اللہ نے حضرت عمر کے بولے ہوئے جملے کو ہو بہو قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرما دیا۔ گرامی قدر سامعین، تفاسیر اور احادیث کی کتب میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں جہاں اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی۔ جس طرح اللہ موافقت فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی موافقت فرماتا ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موافقت فرمائی۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس سے اچانک اٹھ کر چلے گئے۔ جب کافی دیر تک آپ واپس تشریف نہ لائے تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی۔ بعض صحابہ کرام حالات کی نزاکت سے اتنے متفکر ہوئے کہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو تلاش کرتا ایک باغ کی 4 دیواری تک پہنچا۔ میں آپ کی تلاش میں اس باغ کے اندر جانا چاہتا تھا، مگر پریشانی میں مجھے اس کا دروازہ نہیں مل سکا۔ چنانچہ پانی کی نالی کے سوراخ سے میں گھسیٹ کر اپنے آپ کو اس باغ کے اندر داخل ہوا۔ جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی وہاں تشریف فرمائے۔ میں نے ساری بات عرض کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ میرے نالین نشانی کے طور پر لے جاؤ، جو شخص بھی کلمہ طیبہ کی شہادت دینے والا ملے اسے جنت کی بشارت دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں آپ کے نالین مبارک اٹھا کر خوشی خوشی لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے آ رہا تھا کہ حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا ہاتان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو اللہ کے نبی نے مجھے اپنے نالین دے کر ہر کلمہ گو کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے، سب سے پہلے آپ یہ بشارت قبول فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر مجھے فرمانے لگے کہ یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سناؤ اور آپ کی خدمت میں میرے ساتھ واپس چلو۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں تو مدینہ کی گلی گلی میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ خوشخبری سناؤں گا۔ فضرب علی صدری فخررت علی استی، حضرت عمر نے میرے سینے پر ایسا ہاتھ مارا کہ میں گر پڑا۔ فجہشت بالبکا، اور میں زور زور سے رونے لگا، اور روتا ہوا نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور انہوں نے کہا بے ابی انت و امی ابعثت ابا ہریرہ بنا علیک، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کہ آپ نے یہ خوشخبری سنانے کے لیے ابو ہریرہ کو نعلین دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ لوگ ہر قسم کے موجود ہوتے ہیں، بعض لوگ یقیناً یہ خوشخبری سن کر اعمال سے بے نیاز ہو جائیں گے، پس کلمہ پڑھا اور جنت کے امیدوار بن گئے۔ آپ یہ خوشخبری عام نہ کریں، لوگوں کو اعمال کرنے دیں۔ انی اخشی ان یتکل الناس علی فخلہم یعملون، پھر آپ نے حضرت عمر کی موافقت فرمائی اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ میرے جوتے رکھ دو اور یہ خوشخبری نہ سنانا، فخلہم یعملون، انہیں اعمال کرنے دو۔ گرامی قدر سامعین غور فرمائیں اللہ کے نبی نے کس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور رائے کی موافقت فرمائی۔ اسی طرح جب نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ سب لوگوں کو نماز با جماعت کی اطلاع ہو جائے۔ کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، آپ نے فرمایا یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے۔ کسی اور نے کوئی اور طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کسی آدمی نے کہا کہ اونچی جگہ کھڑے ہو کے آگ جلائی جائے، آپ نے فرمایا یہ مجوس کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا پورے شہر کا چکر لگائے اور زور سے الصلاۃ الصلاۃ کی آواز لگائے، آپ نے فرمایا کہ اسے اس کی اپنی نماز تو یقیناً ضائع ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عرض کیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، ایک فرشتہ پہاڑ پر چڑھ کر اس طرح اذان دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمات سنے تو موافقت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے عمر یہ کلمات بلال کو سکھا دو، وہ ہر نماز کے وقت اسی طرح اذان دیا کرے گا۔ حدیث شریف میں دیگر صحابہ کو بھی اس طرح کا خواب آنا ثابت ہے۔ تو جب نبی پاک نے موافقت فرمائی تو وہ دین بن گیا، وہ
اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں صحابہ کرام انتہائی معاشی تنگی کا شکار تھے۔ 30,000 کا لشکر تھا اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت تھی، اس لیے اس غزوے کا نام بھی ہے جیش العسرہ۔ شدت بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نے آپ سے سواری کے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت چاہی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے پیغمبر ایسا نہ کرے، اس طرح تو سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ لشکر میں سے کھانے پینے کی سب اشیاء جمع فرما کر اس پر برکت کی دعا فرما دیں، یقیناً اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمر کے مشورے کے مطابق صحابہ کو حکم دیا کہ ایک دسترخوان پر سب چیزیں جمع کر دو۔ جمع کی گئی، کوئی مٹھی بھر جو لایا، کوئی کھجورے، کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی خالی گٹھلیاں، ایک چھوٹا سا ڈھیر لگ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرما دی اور پھر فرمایا خذوا فی اوعیتکم، اور اپنے اپنے برتن بھر لو۔ صحابہ کرام نے اپنے تھیلے، توشادان اور سب برتن اس غذا سے بھر لیے، حتی ما ترکوا فی المعسکر وعاء الا ملؤوہ، یہاں تک کہ پورے لشکر میں کوئی برتن بھی خالی نہ رہا۔ وفضلت فضلت، اور دسترخوان پر ابھی تک سامان موجود تھا۔ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا اور اللہ کی قدرت تھی، جس کے ظہور سے صحابہ کرام حتیٰ کہ خود آپ بے انتہا خوش ہوئے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، مسلم شریف۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعہ میں آپ علیہ السلام نے تائید فرمائی اور موافقت فرمائی۔ اسی طرح مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حاضرین مجلس سے فرمایا کہ قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں کچھ نصیحتیں لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ یہ سن کر اہل مجلس اختلاف کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سخت بیمار ہیں اور درد کی شدت ہے، ایسی حالت میں تکلیف دینا مناسب نہیں، حسبنا کتاب اللہ۔ مقصد یہ تھا کہ ساری زندگی جس کتاب و سنت پہ آپ نے ہمیں قائم رکھا اور فرمایا کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو میری سنت اور قرآن پر عمل کرو، آپ ہمارے امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم اس پر الحمدللہ مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ بعض کی رائے تھی کہ قلم دوات لا کر لکھوا لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کی موافقت فرمائی۔ حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ۔ اس کے بعد آپ 4 دن تک زندہ رہے، لیکن آپ نے نہ قلم منگوائی نہ دوات منگوائی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی کہ حسبنا کتاب اللہ، سنت اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کے اندر ایک خوبصورت محل دیکھا، تو سوال کیا جبرائیل امی سے لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں نے اس محل کے اندر جا کر دیکھنے کا ارادہ کیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل کے ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اندر جانا چاہتا تھا کہ مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ بات سن کر فبکا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی اعلیک اغارو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کروں گا؟ بخاری شریف۔ یہ جنت کا محل تو آپ کی اتباع کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، لہذا فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ جن کے محل کو اللہ کے نبی نے دیکھا اور فاروق اعظم کو اس کی خبر بھی دی، جو ان کے بارے میں شک کے اندر ہیں کہ وہ ایمان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، ان سیاہ بد باطن لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ راضی ہے اور جنت میں
اللہ نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دنیا میں دے رکھی ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، ترمذی شریف، اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، یہ جو بھی بولے گا حق بولے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا مختلف صحابہ کرام کو، ان کے وجود پر مختلف سائز کی قمیصیں تھیں، کسی کی قمیض سینے تک، کسی کی کمر تک، کسی کی پنڈلیوں تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر کو دیکھا وعلیہ قمیض یجرہ، ان کی قمیض ان کے وجود کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے ہے حتیٰ کہ زمین کو چھو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا فما اولت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین، یعنی جتنا کسی کا دین کے ساتھ تعلق ہے اتنی اس کی قمیض ہے، اور عمر تو گویا دین میں ڈوبے ہوئے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا حتیٰ کہ اس کی تری آپ کے ناخنوں تک آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ناولتہ عمر، پھر میں نے وہ پیالہ عمر کے ہاتھوں میں دے دیا، انہوں نے بقیہ دودھ نوش فرمایا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم ہے، یعنی حضرت عمر نے مجھ سے خوب کسب علم کیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مضبوط دل کے مالک تھے، بڑے بڑے مشکل لمحات کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے والے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، حواس کھو بیٹھے، تلوار لے کر صحابہ کے مجمع میں لہرا رہے تھے اور کہہ فرما رہے تھے من قال ان محمدن قد ماتا سأضرب عنقہ، جو شخص یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ اکرام دم بخود تھے، کچھ کہنے کی جسارت نہ کر سکتے تھے۔ بعد میں ابو بکر صدیق تشریف لائے اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی اور واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں تو فاروق اعظم گھٹنوں کے بل گر پڑے اور اس وقت آپ کی وفات کا یقین کر لیا، اور قیامت تک ایسے فتنے کی سرکوبی ہو گئی جو اللہ کے پیغمبر کی وفات کے قائل نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کر لیا، تو حضرت عمر نے اس ساری صورتحال کو سنبھالا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 3 خصوصیات نص قرآنی سے بیان فرمائی۔ پہلی، اللہ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے جملہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی کا ثانی قرار دیا۔ دوسرا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن کے جملہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو پیغمبر کا صاحب خاص فرمایا۔ تیسرا، ان اللہ معنا کے جملہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی معیت خاصہ کا ذکر فرمایا۔ علاوہ ازیں آپ نے مزید فرمایا کہ پیغمبر نے اپنی بیماری میں حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے ہمارا امام بنا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب حاضرین سے فرمایا کہ ہم میں سے کون ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب نماز جیسے دینی کام میں ابو بکر صدیق ہمارے امام ہیں تو دنیاوی امور میں بھی یہی امام ہوں گے۔ پھر فرمایا اے ابو بکر اپنا دست مبارک بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں الٹا تمہاری بیعت کرتا ہوں، کیونکہ انت اقوام
اقوی منی کہ تم مجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہو۔ فاروق اعظم نے فرمایا ان قوت لک مع فضلی کا، میری قوت آپ کی فضیلت کے ساتھ مل کر کام کرے گی، یعنی افضل تو امیر ہوگا اور اقوی اس کا وزیر ہوگا۔ اس کے بعد سب حاضرین نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی، اور بے اجماع مہاجرین و انصار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اور امام منتخب ہو گئے۔ بیعت خاصہ کے بعد دوسرے دن بیعت عامہ ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامت الناس کے سامنے پھر حضرت ابو بکر کے فضائل بیان فرما کر لوگوں کو آپ کی بیعت کی ترغیب دی، اور پھر حضرت ابو بکر سے عرض کیا اس عدل ممبرہ کہ ممبر پر تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے توقف کیا، تأمل کیا، تو آپ نے اصرار کیا، تب حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھے، مگر جس درجہ پر پیغمبر بیٹھا کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک درجہ نیچے بیٹھے، اور عام مسلمین نے، اہل ایمان نے آپ کی بیعت کی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر با تدبیر اور مشیر خاص رہے اس دور میں، اور جب لشکر اسامہ کی روانگی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق خود مقام جرف میں تشریف لے گئے، حضرت اسامہ کو سوار کیا اور خود پیادہ چلتے ان کو نصیحتیں فرماتے جا رہے تھے۔ آپ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں فرمایا اسامہ میرے اوپر خلافت کی عظیم ذمہ داری آ چکی ہے، مہربانی فرما کر حضرت عمر کو میری معاونت و مشاورت کے لیے میرے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے اجازت دے دی، اور حضرت سیدنا عمر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں جتنے فتنوں نے سر اٹھایا، حضرت عمر نے ان کی سرکوبی کے لیے آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی کثیر تعداد شہید ہو گئی، حضرت عمر کو یہ فکر دامنگیر ہوئی، اگر اس طرح قرہ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن مقدس کو کتابی شکل میں جمع کروا دیں اور اس کی حفاظت کا پورا انتظام کیا جائے۔ ابو بکر صدیق نے پہلی مرتبہ بھی انکار کیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ فرمایا کہ عمر اللہ نے تیرا سینہ جس کام کے لیے کھول دیا ہے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ چنانچہ زید بن ثابت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں یہ کام شروع فرمایا اور تکمیل تک پہنچایا، اور اس طرح قرآن جیسا عظیم کارنامہ حضرت عمر کے مشورے اور معاونت سے صدیق اکبر کے دور میں تکمیل کو پہنچا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ اس کے بعد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اہل ایمان کو زمین میں حکومت اور خلافت دینے کا جو وعدہ فرمایا، وہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پورا ہوا، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے اندر بھی پورا ہوا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سب کے حق میں پورا ہوا۔ اللہ رب العزت نے ایسے حالات و اسباب پیدا فرما دیے کہ نمبر وار ان حضرات کو خلافت و امامت ملتی رہی اور وعدہ الہیہ پورا ہوتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری میں بعض مخلص صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اپنے بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ فاروق اعظم کی مزاج میں سختی ہے، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا جب ان کے کندھوں پہ خلافت کا وزن آئے گا تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس ارادے سے مطلع فرمایا تو حضرت عمر نے فرمایا لیس لی حاجۃ الیہ، مجھے خلافت و امارت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے رہنے دیجیے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے خلافت کی ضرورت نہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ولیکن لہا حاجۃ الیک،
لیکن خلافت اور اسلام کو تیری ضرورت ہے۔ کیسا خوبصورت جملہ ہے۔ تیری موجودگی میں کوئی اور شخص اس امانت کی اٹھانے کا مجھے اہل بھی نظر نہیں آتا اس وقت۔ یہ ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے۔ جب درد مندانہ گزارش کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور خلافت کی عظیم ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آپ بار بار تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ بوجھ میں نہ اٹھاتا، یہ اتنی عظیم ذمہ داری ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بجائے میری گردن اتار دی جاتی تو میرے لیے آسان تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر نے پہلے خطبے میں اعلان فرمایا، من رأى منکم منی اعوجاجا فلیقومہ، لوگوں میری جلالت تباہ سے خوف زدہ مت ہونا، اگر میرے اندر کوئی کج روی دیکھو تو اسے پوری جرت کے ساتھ درست کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد حسن انتظام کو برقرار رکھا، مملکت اسلامیہ کا جدید خطوط پر انتہائی احسن انتظام فرمایا، مملکت کو مختلف صوبوں میں تقسیم فرما کر انتہائی عادل اور متقی گورنر متعین فرمایا، اور گورنروں کو حکم دیا کہ سادہ کپڑے پہنے، سادہ غذا استعمال کرے تاکہ کسی غریب کی دل شکنی نہ ہو، اور کوئی اعلیٰ نسل کی گھوڑے پر سواری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی تحفے تحائف آ جائے تو بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ گورنروں کا آپ شدید احتساب فرمایا کرتے تھے اور عوام سے براہ راست ان کے خلاف شکایات سنتے تھے۔ حج کے موقع پر خصوصی شکایات کا سنٹر قائم کیا جاتا اور پوری مملکت کی عوام کو حق حاصل تھا کہ وہ خود امیر المومنین کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کر کے اپنی شکایات اور مطالبات پیش کرے۔ اور فتوحات کا سلسلہ، اس کی مثال تو شاید قیامت کی صبح تک نہ مل سکے۔ آپ کے دور حکومت میں فتوحات کا وسیع سلسلہ شروع ہوا، تقریباً 24 یا 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اعطیت مفاتیح الشام، اعطیت مفاتیح الفارس، اعطیت مفاتیح الیمن، اللہ میرے لیے ملک شام، فارس اور یمن کے علاقے فتح فرما دیے اور ان کے خزانوں کی مجھے چابیاں دے دی جائیں گی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ علاقے ہرگز فتح نہ ہوئے تھے، بلکہ یہ سب علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مفتوح ہوئے۔ یہ اس بات کا بجن ثبوت ہے کہ آپ کا دور پیغمبر کے دور کا تتمہ تھا۔ آپ کے ہاتھوں پر ان علاقوں کا فتح ہونا گویا پیغمبر کے ہاتھوں پر فتح ہونا ہے، اور یہ بات آپ کی خلافت کے برحق ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں شام، مصر، عراق، ایران، جزیرہ، آرمینیا، آذربائیجان، کرمان، خراسان، مکران اور بیت المقدس کے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 1063 شہر فتح فرما کر وہاں اسلامی نظام قائم فرمایا، تقریباً 4000 نئی مساجد تعمیر فرمائی اور ان میں ائمہ اور خطباء کا تقرر فرمایا۔ آپ نے اپنے دور میں مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، اس میں نمازیوں کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا انتظام کیا۔ آپ نے بیت المال کا محکمہ قائم فرمایا، عدالتوں کو قائم کر کے ان میں باقاعدہ قاضی مقرر ہوئے۔ سن ہجری کا آغاز آپ ہی نے فرمایا، ملک میں باقاعدہ فوج کی بھرتی شروع فرما کر فوجی نظام قائم فرمایا، سابقہ نہروں کی صفائی اور نئی نہروں کی کھدائی کروائی، اور آپ پاشی کا محکمہ قائم فرمایا۔ آپ نے مختلف نئے شہر آباد فرمائے، محکمہ مال قائم کیا، جیل خانوں کا اجرا فرمایا اور محکمہ پولیس قائم کیا۔ اسی طرح محکمہ تعلیم کا اجرا بھی آپ نے فرمایا، مملکت کو مختلف صوبوں میں تقسیم فرمایا اور مختلف مقام پر فوجی چھاؤنیاں تعمیر فرمائی۔
یہ آپ کے وہ کارنامے ہیں جن کی سے پہلے نظیر نہیں تھی اور بعد والے لوگوں نے آپ ہی کی نکالی کی ہے۔ اور آپ کے دور میں عدل کتنا قائم ہوا، آپ نے اپنے دور میں اس حد تک عدل و انصاف قائم کیا کہ دنیا جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے زوردار انداز میں فرمایا اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات کو غور سے سنو اور قبول کرو۔ مجمع میں سے ایک عام سا آدمی کھڑا ہو کر بولا لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ سننے کے لیے تیار اور نہ ماننے کے لیے تیار۔ آپ نے پوچھا ولیما یا اخی، کیوں میرے بھائی؟ وہ کہنے لگا کہ کل جو مال غنیمت آپ نے تقسیم فرمایا، آپ نے ہر آدمی کو 2 گز کپڑا دیا اور آج اسی کپڑے کی قمیص آپ کے وجود پر ہے۔ 2 گز میں قمیص تو نہیں بن سکتی، پہلے آپ اس قمیص کا حساب دیں تب ہم آپ سے خطاب کریں۔ آپ مسکرائے اور اپنے بیٹے سے فرمایا قم یا عبداللہ فشہد، اے عبداللہ کھڑا اور گواہی دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ یہ دوسرا کپڑا میں نے ابا جی کو دیا تھا، تب ان کی قمیض بنی۔ اب وہ شخص کہنے لگا اذن قل نسمع، اب بولو، فرماؤ، خطاب فرماؤ، ہم ماننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار ہیں۔ عدل و انصاف۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک مرتبہ ایک مصری کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کیا، وہ مصری سبقت لے گیا۔ گورنر کے بیٹے نے اسے اپنی توہین سمجھتے ہوئے غصہ میں آ کر اس مصری کو ایک کوڑا مار دیا۔ مصری نے قسم کھا کر کہا کہ میں ضرور اس زیادتی کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کروں گا۔ گورنر کا بیٹا مسکرا کر کہنے لگا کہ تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں بڑے لوگوں کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پر تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں تمام وزرائے مملکت وغیرہ موجود تھے۔ وہ مصری شکایت لے کر حاضر ہو گیا۔ اس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یا امیر المومنین ان ھذا ضربنی ظلما، اس شخص نے مجھے ظلماً مارا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں تو بڑے لوگوں کی اولاد میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غضب کی نگاہوں سے گورنر مصر حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھا اور فرمایا متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے عوام کو غلام بنا رکھا ہے حالانکہ وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے شکایت لگانے والے کو اپنا درہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اضرب بہا، تو بھی اس کو اسی طرح مار جس نے اسے تجھے مارا تھا۔ چنانچہ آپ نے فوری طور پر مجمع عام میں بدلہ دلایا اور پھر فرمایا کہ حق تو یہ بنتا ہے اس کے والد کو بھی مارا جائے جس نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی اور وہ غرور میں مبتلا ہو گیا ہے۔ عدل و انصاف کی نظیر فاروق اعظم کے دور میں قیامت تک شاید نہ مل سکے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے متصل تھا اور اس کا پرنالہ مسجد میں گرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کسی سفر میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیوں کی تنگی کی وجہ سے وہ پرنالہ اکھیڑ دیا۔ حضرت عباس واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور مدینہ منورہ کے قاضی حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں فاروق اعظم کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کو طلب کر کے پوچھا کہ کسی دوسرے کے مکان میں آپ نے تصرف کیوں کیا؟ حضرت عمر نے جواباً وہ پرنالہ اکھیڑنے کی وجوہات بیان کی اور فرمایا کہ یہاں مسجد کی طرف پرنالہ لگانا ہی نامناسب تھا۔ حضرت عباس فرمانے لگے کہ یہ پرنالہ اسی مقام پر میں نے نہیں لگایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے یہاں نصب فرمایا تھا، اور اس پر 2 معتبر آدمیوں کو بطور گواہ بھی پیش کر دیا۔ انہوں نے گواہی دے دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ اب اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت عباس سے معذرت فرمائی اور فرمایا کہ اب حق یہ بنتا ہے کہ آپ سیڑھی کی بجائے میرے کندھوں پر چڑھ کر یہ پرنالہ خود اپنے ہاتھ سے یہاں نصب فرمائیں۔ حضرت عمر جھجکے مگر آپ نے اسی طرح کرنے پر اصرار فرمایا۔
اب دنیا نے دیکھا کہ عرب و عجم کے عظیم فرما روا فاروق اعظم انتہائی عاجزی اور مسکنت کے ساتھ دیوار کے ساتھ سر لگا کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں میں گارے کی تغاری اٹھا لی. حضرت عباس نے ان کے کندھوں پر سوار ہو کر پرنالا اپنی جگہ نصب فرمایا. اور حضرت عمر کے اس انصاف کو دیکھ کر حضرت عباس نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اپنا پورا مکان مسجد نبوی کے لیے واقف کر دیا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے انصاف کی برکت تھی کہ انہوں نے اپنا پورا مکان مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدمت خلق ایک آپ کا خاص وصف تھا. اسی وقت ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ میرے دور حکومت میں مخلوق خدا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ سے دور دراز اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا جواب دہ ہوں گا. آپ کا معمول تھا کہ رات کو جا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہرا دیتے تاکہ کوئی چور ڈاکو کسی کو جانی و مالی نقصان نہ پہنچے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں پہرا دے رہے تھے کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی اور آگ جلنے کی روشنی دکھائی دی. آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کر ان بچوں کی ماں سے پوچھا کہ اس وقت یہ بچے کیوں رو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وہ عورت بولی کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, میرے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چولہے پر ہانڈی رکھی ہے اور نیچے آگ جل رہی ہے. پوچھا اس ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ وہ عورت نہایت حسرت امیز لہجے میں کہنے لگی اس میں صرف پانی ہے جو میں نے صرف ان کو بہلانے کے لیے چولہے پر چڑھا رکھا ہے. یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میں اور میرے یہ یتیم بچے کس تنگی میں موجود ہے. اللہ بیننا و بین عمر, قیامت کے دن خدا تعالی ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. حضرت عمر یہ بات سن کر کانپ گئے اور فرمانے لگے بی بی اس میں عمر کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے کو تیرے حالات کا کیا پتہ؟ وہ عورت کہنے لگی پتہ رکھنا اس کا کام ہے, یتولا امرنا و یغفل عنا, ہمارے امور کا والی ہو کر ہم سے بے خبر کیوں ہے؟ پھر آپ رات کے اندھیرے میں فوراً بیت المال میں پہنچے اور اس کے خازن کو جگایا, ایک بوری میں کھانے کا سامان بھرا اور اپنے نوکر سے کہا کہ میرے کندھے پر رکھواؤ. وہ کہنے لگا امیر المومنین انا احملہ عنکا, آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں, یہ میں اٹھا لیتا ہوں. آپ نے جواباً فرمایا انت تحمل عنی ذنبی یوم القیامہ, کل قیامت کے دن میری ذمہ داری کا تو کیا بوجھ اٹھا سکے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم نے وہ خود بوری اٹھائی, اس عورت کے گھر تشریف لے گئے اور پھر وہ ساری چیزیں اس کے جا کے چولہے پہ رکھی, آگ جلائی. حالت یہ تھی کہ لکڑیاں گیلی ہونے کی وجہ سے آپ بار بار آگ جلانے کے لیے پھونک مار رہے تھے. آپ کی داڑھی اور چہرہ مبارک راکھ آلود ہو گیا, حتیٰ کہ آپ کی داڑھی سے دھواں نکلنے لگا. آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑ کر فرمایا آج یہ دھواں برداشت کر لے تاکہ کل قیامت کے دن جہنم کے دھوئیں سے بچ جائے. اس طرح آپ نے ایک حریرہ سا تیار کر کے ان بچوں کو کھلایا اور خود ان کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے لقمے ڈالے. وہ عورت حیران تھی یہ فرشتہ یہ کون ہے. جب وہ بچے کھانا کھا چکے آپ دیر تک بیٹھے ان کو دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ کھیلنے اور مسکرانے لگے, تب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا. وہ عورت آپ کو دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے, انت اولا بہذا الامر من امیر المومنین, امیر المومنین حضرت عمر سے زیادہ تو اس لائق ہے کہ تجھے لوگوں کا والی بنا دیا جائے. آپ نے جواباً فرمایا کہ جب تو امیر المومنین کے ہاں جائے گی تو مجھے وہاں ہی پائے گی. ان کا خادم کہتا ہے کہ راستے میں نے پوچھا حضرت آپ بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد دیر تک وہاں کیوں بیٹھے, ان کو دیکھتے رہے, یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا میرا دل چاہا کہ اب ان کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے بھی دیکھوں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے. بعد ازاں آپ نے اس گھرانے کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کی مثال قیامت تک ملنا ناممکن ہے. اسی طرح ایک دفعہ آپ رات کو گشت کر رہے تھے, بیرون مدینہ آپ نے ایک خیمہ دیکھا جس کے باہر ایک مسافر بیٹھا تھا اور اندر سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی تھی. آپ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں ایک پردیسی مسافر ہوں, اچانک میری بیوی کو زچگی کی تکلیف ہو گئی ہے,
آپ نے سوال کیا کہ اس کے پاس کوئی دوسری عورت ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور اپنی وائف حضرت ام کلثوم بنت علی کو جگا کر فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کا موقع تجھے ہاتھ آ گیا ہے، اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت ام کلثوم فوراً اس خدمت کے لیے تیار ہو گئی، زچگی کے موقع کی ضروری چیزیں اور کچھ کھانے کا سامان ساتھ لے لیا اور حضرت عمر کے ساتھ چل پڑیں۔ وہاں پہنچ کر ام کلثوم تو خیمہ کے اندر چلی گئی اور آپ نے باہر چولہا بنا کر آگ جلائی اور ہانڈی میں حریرہ تیار کیا۔ مسافر حیران تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ فرشتے رحمت کہاں سے آ گیا۔ وہ کام کو ہاتھ لگاتا تو آپ منع فرما دیتے کہ یہ میرا کام ہے۔ اس نے نام پوچھا تو فرمایا جس کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے، تجھے میرے نام سے کیا غرض۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی تو حضرت ام کلثوم نے اندر سے باہر آواز دی، بشر صاحبہ کا بغلام یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اپنے ساتھی کو بچے کی خوشخبری سنا دے۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر وہ مسافر گھبرا سا گیا اور شرمندہ ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فریضہ تھا۔ آپ نے وہ ہانڈی خیمہ کے دروازہ کے قریب رکھ دی اور فرمایا کسی اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، اگر مزید کوئی معاملہ ہو تو کل مجھے اطلاع دینا، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی کو لے کر واپس گھر تشریف لے گئے۔ عدل و انصاف اور لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مقدم رکھتے، اور خدا خوفی، خوف خدا اور خشیت الہی آپ کے قلب مبارک میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ قیامت کے دن کا ذکر سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور خوف خدا سے آپ لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگوں کے ہاں دین کی کتنی قدر تھی، فاروق اعظم کے انصاف کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کو گشت فرما رہے تھے کہ ایک مکان کے اندر سے ایک ماں کی آواز سنائی دی جو اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ بیٹی نے پانی ملانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی اس کام سے تو امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ ماں بولی کہ بیٹی ہم غریب آدمی ہیں، ہمارا گزارا اسی دودھ فروشی پر ہے، مہربانی کر کے تھوڑا سا دودھ ملا دے، چار پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ بیٹی نے بار بار انکار کیا کہ یہ خیانت ہے اور حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ بالآخر ماں بولی کہ بیٹی عمر یہاں تھوڑا ہی کھڑا دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے جواب دیا ان کانا عمر لا ینظر فرب عمر ینظر، اگر عمر نہیں دیکھ رہا اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں ہرگز پانی نہیں ملاؤں گی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اس لڑکی کے الفاظ پسند آئے، اس دروازے پر نشان لگا کر روانہ ہو گئے۔ صبح اس بوڑھی کو دربار خلافت میں بلایا، اس کے سامنے درخواست رکھ دی کہ میں اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے لینا چاہتا ہوں اور اسے بہو بنا کر قصر خلافت میں بسانا چاہتا ہوں۔ وہ بوڑھی حیران، کہاں ہم غریب لوگ اور کہاں امیر المومنین۔ فاروق اعظم نے فرمایا مجھے اس بچی کے بولے ہوئے کلمات اور اس کا عقیدہ اتنا پسند آیا کہ میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ بالآخر وہ دونوں ماں بیٹی اس پر راضی ہو گئی اور وہ بنو ہلال کی وہ عام سی لڑکی حضرت عمر کی بہو بن کر قصر خلافت میں آ گئی۔ مشہور خلیفہ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس لڑکی کے نواسے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی بیٹیوں کے حق مہر زیادہ مقرر نہ کرو، اس سے بڑے بڑے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اور سن لو آئندہ کے لیے مہر کی زیادتی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مجمع میں سے اچانک ایک عام سی عورت کھڑی ہو گئی اور حضرت عمر کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہنے لگی ایعطین اللہ قنطارا وجمنعنا عمر، اللہ تو ہمیں خزانے عطا فرمائے اور عمر کون ہوتے اس پر پابندی لگانے والا۔ آپ نے پوچھا بی بی وہ کیسے؟ تو اس عورت نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، سورۃ النساء۔ تو اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا۔ حضرت عمر نے جب اس عورت کی
قرآنی دلیل سنی تو مجمع عام میں فرمایا اخطا عمر و اصابت امرا، عمر سے غلطی ہو گئی، عورت ٹھیک کہتی ہے۔ یعنی اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آرڈر کو منسوخی کا اعلان فرما دیا، اور اتنی ان کے اندر خوف اللہ کا خوف تھا، اور اتنی قرآن و سنت کی تابعداری تھی۔ اور آپ کی ایک خوبی آپ کی سادگی بھی ہے، سادہ کھانا کھاتے، سادہ لباس زیب تن فرماتے، لوگوں میں اس طرح گھل مل کر رہتے کہ ایک آدمی کو یہ اندازہ بھی نہ ہوتا کہ یہی 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کے فرما رواں ہیں۔ ایک دفعہ قیصر روم کا ایک سفیر آپ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تو وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا رہا کہ شاہی محل کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ نہ یہاں کوئی بادشاہ ہے اور نہ شاہی محل ہے، البتہ ہمارے امیر ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے آپ کا گھر پوچھا تو لوگوں نے ایک کچے اور سادہ گھر کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ یہ دیکھ کر مزید حیران ہوا کہ دروازے پر کوئی پہرے دار بھی موجود نہیں۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا گھر پر نہیں ہے، شاید مسجد میں ہوں گے۔ مسجد میں جا کر پتہ کیا تو بتایا خرج الی ظاہر المدینہ، ابھی مدینہ کے اطراف کی طرف نکلے ہیں۔ وہ شخص تلاش کرتا ہوا ادھر چل پڑا، آخر کسی نے بتایا کہ امیر المومنین تو وہ درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے آدھے سائے اور آدھی دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے، اور اپنی جوتیوں کو سر کے نیچے رکھا ہوا تھا، درہ پاس موجود تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ وہ شخص آپ کو یوں اس حالت میں دیکھ کر انتہائی حیران ہو گیا کہ آپ کس طرح بے فکر ہو کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہی آنکھ کھلی تو وہ شخص آپ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے لرزہ بر اندام تھا، اور اس کی زبان پر یہ جملہ تھا عدلتا فامنتا فنمتا، تو نے عدل کیا اور امن پایا اور سو گیا۔ چنانچہ اس نے آپ کی یہ سادہ حالت دیکھ کر گواہی دی کہ آپ کا دین سچا ہے، اور اس کے بعد اس بندے نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ فتح بیت المقدس کا کارنامہ ہے۔ آپ کی زندگی کا مشہور واقعہ فتح بیت المقدس ہے۔ آپ کا بھیجا ہوا لشکر جب بیت المقدس کے شہر کے قریب پہنچا تو عیسائی قلعہ بند ہو گئے اور شہر کے تمام دروازے بند کر لیے۔ کئی ماہ کی خوراک وغیرہ ان کے پاس تھی، اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ شہر کا محاصرہ کر لیں۔ سخت سردی کے موسم میں مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ تقریباً 1 ماہ کے محاصرہ کے بعد عیسائیوں کے علماء اور عمائدین باہم مشورہ کر کے مسلمانوں سے مخاطب ہوئے کہ آخر آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جواب دیا ابتعثنا اللہ لنخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لگائے۔ علماء شہر نے جواب دیا کہ ہماری مذہبی کتب کی روح سے تم ہر کسی شہر کو فتح نہیں کر سکتے، چاہے 1 سال محاصرہ جاری رکھو، اس شہر کو وہی شخص فتح کرے گا جس کا نام عمر ہوگا۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے زوردار نعرہ لگایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، پھر ہم نے یہ شہر فتح کر لیا ہے، کیونکہ ہمارے امام خلیفہ امیر المومنین کا نام عمر ہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری کتب میں اس عمر کی پوری نشانیاں موجود ہیں، اس کو بلوا لیں، اگر نشانیوں کے مطابق وہی عمر ہوا تو ہم بغیر کسی مزاحمت کے شہر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ مسلمانوں نے امتحاناً اپنے لشکر میں سے ایک شخص جس کی شکل کافی حد تک حضرت فاروق اعظم سے ملتی تھی سامنے کیا، تو وہ غور و خوض کر کے کہنے لگے خدا کی قسم یہ شخص عمر کے مشابہ ضرور ہے مگر عمر نہیں ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کو مدینہ منورہ سے باصرار بلوایا، چنانچہ آپ اپنے ایک غلام کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے غلام سے فرمایا چونکہ سواری ایک ہے اس لیے ہم باری باری اس پر سوار ہوں گے، 5 میل میں پیدل چلوں گا اور تو سوار ہوگا، اور 5 میل تو پیدل چلے گا اور میں سوار ہوں گا۔ غلام نے بڑی لجاجت کی کہ میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا، مگر آپ نے اپنی عادلانہ شان کا اظہار کرتے ہوئے اسے اس پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قدرت، جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔
وہ عرض کرنے لگا بشیر قریب ہے آپ ہی سوار ہو جائیں، مگر آپ نہ مانے اور فرمائے کہ تیری باری ہے اور تو ہی سوار ہوگا۔ مسلمان تو آپ کے انتظار میں تھے، انہوں نے جو ہی آپ کو آتے دیکھا تو خوشی سے نعرے تکبیر بلند کرنے لگے اور کہنے لگے جاء عمر جاء عمر، عمر آ گئے، عمر آ گئے۔ عیسائی شہر کی فصیل پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ علماء تورات و انجیل نے جب سواری پر سوار شخص کو غور سے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہرگز وہ شخص نہیں ہو سکتا جس کی نشانی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ مسلمان اہل ایمان کہنے لگے ہمارا خلیفہ وہ نہیں جو اونٹنی پر سوار ہے، بلکہ ہمارا خلیفہ اور امام تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہے۔ انہوں نے جب آپ کا حلیہ غور و خوض سے دیکھا، حتیٰ کہ آپ کے کرتے پر لگے ہوئے پیوند بھی گن لیے اور ایک ایک نشانی پوری کر لی، تو خود ہی بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے کر دی۔ آپ نے وہاں 10 دن تک قیام کیا اور ایک مسجد بھی تعمیر فرمائی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ منظر بھی دیدنی تھا کہ جب آپ نے پہلی اذان حضرت بلال سے دلوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی یاد تازہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی توحید سے بڑا گہرا تعلق اور بہت بڑی محبت تھی کہ اس توحید کے منافی ذرا سی بات بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم کے دور میں جب بعض لوگوں نے شجرہ بیت رضوان، وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی نے سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر صحابہ سے بیعت لی تھی اور اللہ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا تھا، اس درخت کے نیچے لوگوں نے تبرک کے لیے بیٹھنا اور نفل پڑھنا شروع کر دیا اور وہاں لوگوں کی غیر معمولی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ تو آپ نے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں اس درخت کی پوجا پاٹ نہ شروع ہو جائے، اس درخت کو جڑوں سے اکھڑوا دیا۔ تو توحید سے ان کو کس قدر لگاؤ تھا۔ اسی طرح فاروق اعظم کے دور میں ایک دفعہ حضرت دانیال پیغمبر کی قبر کسی وجہ سے کھل گئی اور ان کا وجود مبارک ظاہر ہو گیا، تو آپ نے ان کی تدفین کے لیے کئی قبریں مختلف جگہوں پر کھدوائیں اور پھر رات کی تاریکی میں ان کو کسی ایک قبر میں دفن کرا دیا تاکہ لوگوں کو ان کی متعین قبر کا پتہ نہ چلے۔ یہ محض اس لیے کیا کہ کہیں لوگ آپ کی قبر کی پوجا پاٹ نہ شروع کر دیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حجر اسود کو چومنے لگے تو فوراً خیال آیا کہ اس پتھر کی تعظیم کا لوگ غلط معنی نہ نکالیں اور توحید الہی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آپ نے سب لوگوں کے سامنے حجر اسود کو بوسہ دے کر فرمایا یا حجر انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر فلولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے پتھر، بے شک تو محض ایک پتھر ہی ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے اپنے پیغمبر کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، یعنی میں تجھے نفع نقصان کا مالک سمجھ کر بوسہ نہیں دیتا، نبی کی سنت سمجھ کر بوسہ دیتا۔ اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی مہارت و لیاقت سے کون واقف نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے مقدر میں فتح لکھ دی، آپ نے تقریباً 125 جنگوں میں حصہ لیا، کبھی شکست نہ کھائی۔ آپ کے ہاتھوں پر مسلسل ہونے والی فتوحات کی وجہ سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کا یہ عقیدہ سا بن گیا کہ شاید یہ ساری فتوحات خالد بن ولید کے وجود کی مرہون منت ہے۔ آپ کی دور رس نگاہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا کہ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھنے کے بجائے خالد بن ولید پر بھروسہ رکھنے لگے ہیں، حالانکہ فتح و شکست تو خدا کے ہاتھ میں۔ چنانچہ آپ نے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں لوگوں کی عقیدہ توحید میں ضعف پیدا نہ ہو جائے اور ان کی نظر مسبب الاسباب سے ہٹ نہ جائے، فوری طور پر اسلام کے اس عظیم جرنیل کو معزول کر دیا۔ پھر حضرت خالد کی عظمت پر بھی قربان جائے کہ انہوں نے اس کا برا نہ منایا اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے کہ انسان تو انسان، حیوان تو حیوان، ان کو تو عناصر اربعہ بھی مانتے تھے۔ کرامات کے طور پر اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بھی بہت ساری کرامات کا ظہور فرمایا۔ حسن اتفاق ہے کہ آپ کی کرامات چاروں عناصر آگ، پانی، ہوا، مٹی پر ظاہر ہوئی اور ان چاروں عناصر نے آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے آپ کی عظمت شان کا اعتراف کیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے پہاڑوں میں زبردست آگ لگ گئی۔ وہ آگ اتنی تیز اور خطرناک تھی کہ اس کا بجھانا انسانی طاقت سے باہر تھا۔
فاروق اعظم نے اللہ کا نام لے کر اپنی چادر بھیج دی اس آگ میں پھینک دو۔ جب پھینکی تو اللہ نے اپنی طاقت سے آگ کو بجھا دیا، کیونکہ کرامت میں کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح عمرو بن عاص نے جب مصر کو فتح کیا تو وہاں مدت مدید سے ایک کبھی رسم جاری تھی کہ وہ لوگ ایک خاص مہینہ کی 11 تاریخ کو ایک کنواری لڑکی کو قیمت زیورات اور بیش قیمت ملبوسات پہنا کر دلہن بناتے اور دریا نیل میں پھینک دیتے۔ ان کا عقیدہ اور تصور خیال تھا کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا میں خاطر خواہ پانی نہیں آتا اور ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص نے انہیں اس شیطانی عمل سے حکمر روک دیا۔ خدا کی قدرت کہ اس سال پانی نہ آیا، اور لوگوں کا اعتقاد مزید پختہ ہو گیا کہ جب تک لڑکی کی قربانی نہ دیں گے دریا خشکی رہے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ایک رکا لکھا کہ میری طرف سے یہ دریا میں ڈال دو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ رکے کا یہ مضمون تھا من عبد اللہ عمر بن خطاب الی نیل مصر۔ یہ رکا اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کی طرف لکھا گیا ہے۔ اما بعد فإن كنت تجری من قبلك فلا تجری وإن كان الله هو الذي يجريك فأسأل الله الواحد القهار ان یجریک۔ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتے تو بے شک نہ چل، اور اگر تجھے چلانے والا اللہ ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے تجھے جاری فرما دے۔ یہ رکا دریا میں ڈالنے کی دیر تھی، ایک ہی رات میں 16 گز پانی چڑھ آیا اور پھر آج تک اس کے پانی کی روانی میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم کے دور میں زمین پر زبردست زلزلہ آیا۔ فاروق اعظم نے اللہ کا نام لے کر زمین پر اپنا درہ مارا اور فرمایا اے زمین کانپتی کیوں ہے؟ کیا میں نے تیری پشت پہ عدل نہیں کیا؟ خدا کی قدرت، زلزلہ فوراً تھم گیا اور فاروق اعظم کے دور میں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ اسی طرح فاروق اعظم نے ایک مرتبہ مارکے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ دشمن بڑا سخت تھا، آپ ہمہ وقت اس لشکر کے لیے متفکر رہتے تھے۔ ایک دن جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس جنگ کا حال منکشف فرما دیا اور آپ نے زوردار لہجے میں کہنا شروع کر دیا یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب خیال کرو۔ حاضرین مسجد شدید حیران ہوئے کہ ساریہ کہاں اور فاروق اعظم کہاں۔ تقریباً ایک ماہ بعد اس لشکر کے کچھ آدمی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ آئے۔ لوگوں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ واقعی فلاں دن اور فلاں وقت ہم نے حضرت عمر کی یہ آواز سنی تھی اور آپ ہی کی تنبیہ پر ہم نے پہاڑ کا رخ کیا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، فاروق اعظم کا صرف ہاتھ تھا۔ اللہ اپنی قدرت سے یہ سارے کام کرتا رہا۔ اور زندگی کے آخری سال آپ نے حج کے موقع پر اللہ سے یہ دعا مانگی، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، خلافت کی ذمہ داری سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، قبل اس کے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بعد ازاں آپ کا معمول تھا کہ مسجد نبوی میں علیحدگی میں بیٹھ کر انتہائی گریہ زاری سے دعا مانگا کرتے تھے۔ کسی نے کان لگا کر سنا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ آخر کون سی دعا مانگتے ہیں، تو آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما۔ لوگ حیران تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے بھلا آپ کو شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ مدینہ تو اب دار الامن ہے، نہ یہاں جنگ ہے اور نہ جہاد ہے۔ لوگ حیران تھے کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے بھلا آپ کو شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ مدینہ تو اب دار الامن ہے۔ پھر ایک دن دیکھنے والوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آپ صبح کی نماز کے لیے مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہیں اور زوردار انداز میں فرمایا سووا صفوفکم واعتدلوا، لوگوں صفیں سیدھی کر لو، مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر جماعت شروع کرا دی۔ جو ہی آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت شروع فرمائی تو محراب کے اندر چھپے ہوئے ایرانی نسل ابو لولو فیروز مجوسی نے زہر آلود خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ خون میں لت پت ہو کر نیچے گر پڑے۔ آپ کا پیٹ اس طرح چاک ہو گیا۔ اس ظالم کو پکڑنے کی کوشش میں مزید آدمی زخمی ہو گئے، جن میں سے 9 آدمی بعد میں جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محراب کے اندر گرے پڑے ہیں، مگر آپ کو نماز کی اتنی فکر تھی
کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو فوراً امامت کے لیے آگے کر دیا اور فرمایا کہ میری فکر نہ کرو، پہلے نماز کی فکر کرو۔ پچھلی صفوں کے لوگ حضرت عمر کی تلاوت کی آواز نہ آنے کی وجہ سے بار بار سبحان اللہ کہتے رہے، مگر ان کو کیا پتہ تھا کہ فاروق اعظم پر کیا گزری ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد لوگوں کو اس حادثے کا پتہ چلا تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ آپ کو گھر لایا گیا، دوا دی گئی، مگر دوا زخموں کے راستے سے باہر نکل آئی اور آپ کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل مسلمان ہے یا کافر؟ بتایا وہ کافر ہے، تو فاروق اعظم نے بلند آواز سے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آخرت کی اتنی فکر تھی کہ بار بار اللہ کے حضور پیشی کا ذکر فرماتے اور خوف خدا سے کام جاتے۔ ایک نوجوان کہنے لگا حضرت آپ اتنے متفکر کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی، شرف صحابیت سے نوازا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی اور آپ عاشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ پھر رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے وفات پا کر رخصت ہو گئے تو آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ نے خلافت کی ذمہ داری کو پوری دیانت و امانت سے نبھایا اور عدل انصاف اور خدمت خلق کی ایک مثال قائم فرمائی۔ آج اللہ آپ کو شہادت کی سعادت بھی عطا فرما رہا ہے۔ جب اس نوجوان نے اس طرح آپ کے فضائل گنوائے تو آپ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا لا وددت ان ذالک کفاف لا علی ولا لی، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن اگر میرا معاملہ برابر سرابر ہو جائے، نہ کچھ لینا ہو اور نہ کچھ دینا پڑے، تو یہ بھی سودا سستا ہے۔ آپ نے اپنے بعد خلافت کی ذمہ داری سونپتے ہوئے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ 6 آدمیوں کی یہ کمیٹی متفقہ طور پر اپنے میں سے جس کو چاہے خلیفہ اور امام بنا دے۔ وہ آدمی یہ ہیں حضرت عثمان غنی، علی المرتضی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور جب فاروق اعظم کی وفات کا وقت بالکل قریب تھا تو آپ کا سر مبارک اپنے بیٹے کی گود میں تھا۔ آپ بار بار اس کو فرماتے کہ میرا سر زمین پر رکھ دے۔ جب انہوں نے ایسا نہ کیا تو ڈانٹ کر فرمایا ذا علی لا ام لک، کہ میرا سر نیچے زمین پر رکھ دے، شاید میرا خاک آلود سر دیکھ کر میرے اللہ کو رحم آ جائے۔ پھر آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے آدمی بھیج کر ان کے حجرہ میں نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے جگہ کا سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالت یہ تھی کہ زاروں قطار رو رہی تھی اور فرمانے لگی کہ اگرچہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج سیدنا عمر کو ترجیح دیتے ہوئے وہ جگہ ان کی قبر کے لیے وقف کرتی ہوں۔ حضرت عمر کو جب یہ خوشخبری دی گئی تو انتہائی خوش ہوئے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہو سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ نے میری خلافت و حکومت کے اثر سے جگہ دی ہو، اس لیے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ حجر عائشہ کے باہر رکھ کر ایک مرتبہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا سے قبر کی جگہ کے لیے سوال کرنا، اگر بطیب خاطر اجازت دیں تو ٹھیک، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ بالآخر یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور اللہ کے پیغمبر کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ آپ ایک موقع پر بمائے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوئی عہد پر موجود تھے تو پہاڑ ہلنے لگا، گویا خوشی سے جھومنے لگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی سے اسکن یا صبیر فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، اس لیے رک جا۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ حضرت عمر کو اللہ نے ان کی تمنا اور چاہت سے بڑھ کر عطا فرما دیا۔ صرف مدینہ کی موت نہیں، مسجد نبوی کی موت بلکہ محراب رسول کی موت عطا فرمائی اور پھر روضہ رسول میں قبر کے لیے جگہ بھی عطا فرمائی۔ یہ مختصر ترین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، عدل و انصاف اور ان کی زندگی کا مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔